اب آ جائیں اس سوال کی طرف کہ وہ جلدی ختم کیوں ہو گئی. تو دیکھیں جیسے پیغمبروں کا معجزے ہوتے ہیں، پانی علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا، بیچ سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یہ ایک فزیکل اصول ٹوٹ گیا. پانی سطح ہموار رکھتا ہے، یہاں اس نے ہموار نہیں رکھی، پہاڑ بن کے علیحدہ علیحدہ کھڑا ہو گیا، تو لا ٹوٹا، واقعہ ہو گیا. تو یہ دائمی تو نہیں ہوگا، وہ گزریں گے پانی مل جائے گا. دائمی اصول تو وہی رہے گا کہ پانی سطح ہموار رکھتے ہیں. آگ جلاتی ہے، اس کا کام ہی جلانے کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، لیکن وہ ایک خاص موقع ہے، دوبارہ چھلانگ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے جلا لے. یہ کوئی مستقل ان کے ساتھ کوئی فزیکل ایسا فینومنا تو نہیں آ گیا کہ وہ انہیں کبھی آگ نہیں جلائے گی، کیونکہ اصول ہمیشہ پریویل کرے گا، استثناء کبھی کبھی ہوگا. یہی بات ہے نا. اسی سے سمجھ لیں تاریخ انسانی کا ایک سفر ہے جو دو آدمیوں سے شروع ہوا ہے، اماں حوا اور حضرت آدم سے. اس کے بعد ان کی اولادیں ہوئی ہیں، پھر برادریاں بنی ہیں، پھر قبیلے وجود میں آئے ہیں، اور جوں جوں یہ آگے بڑھا ہے معاشرتی پیچیدگیاں بھی ساتھ ساتھ بڑھی ہیں. جوں جوں معاشرتی کی پیچیدگیاں بڑھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ لاز بھی آتے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے قوانین اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نافذ کر دیتے تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا تھا، اور جو قوانین حضرت نوح علیہ السلام کو دیے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اتار دیتے تو معاشرہ نہ چل سکتا. مطلب فرض کریں بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، اگر یہ قانون حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو نسل انسانی آگے کیسے چلتی. تو قانون کے اندر ارتقاء جو ہوا ہے وہ نسل انسانی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ کا دور کون سا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سقراط، افلاطون، ارسطو گزر چکے ہیں، 1200 سال پہلے گزر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت ایک سطح تک آ چکی ہوئی ہے، تو اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ فلفل کر دی گئی، اس لیے تکمیل ہو گئی ہے، کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا، الہدا مل گئی ہے. لیکن معاشرہ اگر آپ بحثیت مجموعی دیکھیں تو جس لیول پر ہے وہ ابھی لیول ہے آمریت کا لیول، وہ ابھی ڈیموکریسی کا لیول نہیں ہے، وہ لیول ہے ابھی بادشاہت کا. امپائرز وجود میں ضرور آ چکی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ان امپائرز کو لے کے چلنے والے بادشاہ ہیں، اور یہی رواج ہے دنیا کا. اس میں آ کے آپ نے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی وجود میں لے آئی ہے جو 1400 سال بعد جہاں انسان نے ابھی پہنچنا تھا. تو یہ در حقیقت معجزہ ہے، یہ سوشل سائنسز کا معجزہ. وہ اگر فزیکل سائنسز کا معجزہ تھا تو یہ سوشل سائنسز کا معجزہ ہے کہ نو انسانی ابھی جہاں تک پہنچی نہیں، آپ نے اس کو وہاں جمپ لگوا دیا ہے. یہ پیغمبرانہ جمپ ہے، یہ نیچرل پروسیس کا جمپ نہیں تھا. پھر میں کہتا ہوں آج بھی کتنے لوگوں کو شعور ہے کہ حکومت کا فنکشن کیا ہے، شہری آزادی کس شے کا نام، کتنے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہیں. اپنے سیوک رائٹس کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے. آج بھی ہم امریت کو پسند کرتے ہیں، ہماری ذہنی سطح یہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اعتزاز حسن تو آپ کو یہ کہتا ملے گا کہ ریاست و ماں جیسی، ہمیں تو یہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی ابھی ہمارے اندر. تو جب ذہن یہاں پہ ہوں گے تو نظام آئیڈیل تو نہیں آ جائے گا، یوٹوپیا ہی ہوگا. پھر اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. ہوا یہ، دیکھیں کوئی بھی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جیسے ابن خلدون نے کہا ایک طاقت درکار ہوتی ہے، طاقت کے بغیر نظام برقرار نہیں رہتا. وہ طاقت عصبیت فراہم کرتی ہے. عصبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے والی شے، بانڈ. ایگزیکٹلی آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، جس شے نے آپ کو جوڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی وہ اس کا بانڈ جو تھا نظریہ تھا. نیچرل بانڈ یہ نہیں ہے. نیچرل بانڈ خون ہے، زبان ہے، ٹھیک ہے، جو آج دنیا میں ابھی بھی پریویل کر رہا ہے. اور ہوا کیا، جب وہ نظریاتی جماعت پس منظر میں گئی ہے یا کمزور پڑی ہے یا نظریے پہ گرفت ڈھیلی پڑی ہے، تو اب اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی دوسرا بانڈ درکار تھا، اور جو موجود تھا گیون سچویشن میں وہ قبیلہ تھا. تو جو سب سے پاورفل قبیلہ تھا وہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ذرا کمزور پڑا تو جو دوسرا پاورفل ہے اس نے اس کو اڑا کے تو اس نے قبضہ کر لیا. یہی دنیا کا ٹرینڈ تھا، دنیا ساری میں یہی ہو رہا تھا.
آپ اس ٹرینڈ پہ آ گئے جو نیچرل تھا. وہ ماڈل آپ کا حضور کے دور کا جو تھا وہ محفوظ رہ گیا, اور وہ اس اعتبار سے وہ کوئی ایڈجسٹیبل تھا نہیں, ابھی انسانیت وہاں نہیں پہنچی تھی بحیثیت مجموعی, اس وجہ سے نہیں تھا. لہٰذا وہ پھر اسباب کوئی بھی پیدا ہو گئے, وہ لوگ لے کے ڈنڈا حضرت معاویہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, کوئی کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جسے کہتے ہیں نا زمینی حقائق, ان کا بھی تو کوئی تقاضا تھا. وہ آئیڈیل نظام اب نہیں چل سکتا تھا اب گیون سرکمسٹانسز میں, تو وہ نہیں چلا, ختم ہو گیا. ایکچولی حضور کا وہ ماڈل ہیں آج کے ماڈرن ایرا کے لیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر کے دنیا کے سامنے لے کے آئیں, اور اگر ہم اس چیز کی تبلیغ کرنے کے قابل ہو جائیں اس دین کی, تو اس اسلام کو ہم سے اچھے کردار مغرب سے مل جائیں گے. اور میں اس معاملے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, دیکھیں ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے, ہم اسلام کو ایک وجہ نزاع بنا کر پیش کرتے ہیں. تم عیسائی ہو, یا تم دیری ہو, یا تم ملحد ہو, تم شیطان ہو, اور ہم رحمان کے بندے ہیں, ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہے. جبکہ آپ نبیوں کو اگر دیکھیں تو ان کا پیش کرنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے. یہ میں ایک چیز لے کے آیا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہے, تحفہ دیتے ہیں آپ, میں تمہارے فائدے کی ہے, میں تمہارے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. اس کو اگر اختیار کر لو گے تو کامیاب, دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے. مجھے بتائیں آج ہم اسلام کو اس طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, ہم تو مقابلے کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک داعی کے طور پر, ایک دعوت دینے والے کے طور پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام کو اس طور پہ لوگوں کے سامنے رکھیں جو ان کے لیے قابل قبول ہو. اس کے لیے میں اصولوں میں کمپرومائز کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہمارے ذہن میں تو ہونا چاہیے یار کہ اگر یہ دین فطرت ہے تو یہ اس جو جسے میں دشمن بنا رہا ہوں اس کی فطرت کی بھی پکار تو ہونی چاہیے نا اس کی. تو اگر ہم یہ کر لیں تو آج بھی, مطلب ابھی ہم نے پاکستان کی بات کی ہے, تو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے نو انسانی کی فطرت ابھی مسخ تو نہیں ہوئی, اور اس اسلام کے پھیلنے میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ تو جو اتنا میڈیا آ گیا, یہ آ گیا, تو وہ لوگ خود ریسرچ کر کے, جس کو کچھ کان میں پڑتی ہے اللہ کی توفیق ہوتی ہے, تو وہ لوگ چینج ہو رہے ہیں. اور بڑی تعداد پتہ ہے آپ کو خواتین کی ہے جو کنورٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ اس نظام میں جو اصل جبر ہے اور اصل استحصال ہے وہ خواتین کا ہو رہا ہے. انہیں بیوقوف بنا کے, ٹین ایج میں کیا پتہ ہوتا ہے بندے کو, اس میں وہ انہیں گڈی چڑھا دیتے ہیں ان کے, اور انہیں ہوش آتا ہے جا کے 35-40 سال کی عمر میں, پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اور وہاں پھر جب وہ اسلام کو دیکھتے ہیں نا, یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے جس کو ہم کچھ کہتے ہیں لعنت کہتے ہیں, جب اس کی برکات انہیں نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اسلام نے تو کتنا ہمیں اچھا نظام دیا تھا. ہم کیا مطلب ایک خاندانی نظام ہی اسلام کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی جو ہے وہ ذریعہ بن گیا ہے.